الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ، اور خوشی کو ظاہر کرنا بمقبلی ایک چیز کے آنے کے ساتھ وشماتتی بمدبری دوسری چیز کے جانے کے ساتھ، خوشی کو ظاہر کرنا ایک چیز کے آنے کے ساتھ اور دوسری چیز کے جانے کے ساتھ۔ فی قولکا، تیرے قول میں، جاء الحق وزہق الباطل، آیا حق اور باطل چلا گیا۔ اب آیا حق اور باطل چلا گیا ایک چیز کے آنے اور دوسری چیز کے جانے کے ساتھ خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر خبر لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہاں پر فائدۃ الخبر ہے اور نہ ہی لازم فائدۃ الخبر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِظْهَارُ السُّرُورِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ فِي قَوْلِكَ، اور خوشی کو ظاہر کرنا فی قولک، تیرے قول میں، مطلقاً خوشی کو ظاہر کرنا۔ پیچھے تک خوشی کو ظاہر کرنا ایک شے کے آنے کے ساتھ اور دوسری شے کے جانے کے ساتھ، اور یہاں پر مطلقاً خوشی کو ظاہر کرنا تیرے قول میں۔ اخذت جائزۃ التقدم، لے لیا میں نے انعام کو آگے بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا انعام، جائزہ کہتے ہیں انعام، تقدم آگے بڑھنے کا میں نے انعام لے لیا۔ اب یہاں پر اگلے کو بھی پتہ ہے، لمن یعلم ذالک، اس شخص کے لیے جو جانتا ہے اس کو، اگلے کو پتہ ہے کہ اس نے انعام لے لیا، لیکن خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا اخذت شہادت جائزۃ التقدم، کہ میں نے آگے بڑھنے کا انعام لے لیا، یعنی کہ پہلا نمبر میں نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ وَالتَّوْبِیخِ فِی قَوْلِکَ لِآثِرِ، اور جھڑکنا تیرے قول میں، لِآثِرِ، غلطی کرنے والے کے لیے، غلطی کرنے والے کے لیے جھڑکنے کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے، جیسے کہ الشمس طالیۃ، سورج طلوع ہو گیا، اس شخص کے لیے جو سویا رہا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اب اس نے غلطی کی، تو جھڑکنے کے لیے اس نے کہا الشمس طالیۃ، سورج طلوع ہو گیا تو حالت ہی ستا پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے منطق کا، ورابعھا، اور چوتھی قسم، غیر اللفظ الودیعۃ، غیر لفظی وضیعہ، غیر لفظیہ وضیعہ، چوتھی قسم کون سی ہے؟ غیر لفظیہ وضیعہ، غیر لفظیہ وضیعہ، جس طرح کے دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات پر، دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات پر۔ دوال اربع چار ہیں، خطوط، عقود، نصب، اشارت، عقود، خطوط، نصب، اشارت، عقود، خطوط، عقود، نصب، اشارت۔ خطوط خط کی جمع ہے، جو خط لکھے جاتے ہیں لفظوں میں اس کو کہتے ہیں۔ عقود عقد کی جمع ہے، یہ گڑھ کو کہتے ہیں جو گنتی پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح یہ انگلی کے یہ والے، یہ گنتی پر دلالت کرتے ہیں نا، 1 2 3، ان کو عقود کہتے ہیں۔ نصب، نصب جو ہم راستے میں جاتے ہیں نا تو لگے ہوتے ہیں پرزیاں، 50 کلومیٹر رہ گیا لاہور، 100 کلومیٹر رہ گیا لاہور، 30 کلومیٹر، اس کو نصب کہتے ہیں۔ اشارات جو ٹریفک کے قوانین پر لاگو ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جائیں نا تو تیر بنا ہوتا ہے ادھر کا اور ایک ادھر کا، ادھر کا تیر بنا ہوا ہوتا ہے، اس سے مراد لاہور ہوتا ہے، ادھر سے جو بنا ہوتا ہے اس سے مراد ملتان ہوتا ہے، تو اس کو اشارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے غیر لفظیہ طبیعہ، غیر لفظیہ طبیعہ، جس طرح کے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی و کلائی اور گھاس کے طلب کرنے پر، گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی اور گھاس کے طلب کرنے پر، ٹھیک ہے۔ وسادسوا، اور ان میں سے چھٹا غیر لفظیہ عقلیہ، غیر لفظیہ عقلیہ، جس طرح کے دھوئیں کی دلالت آگ پر، دخان، دھوئیں کی دلالت آگ پر، پس 6، یہ 6 دلالتیں، یہ 6 دلالتیں۔ والمنطقی سے عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ دلالتیں کل 6 ہیں، دلالتیں کل کتنی ہیں؟ 6 ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ منطق کی کتب میں ہم صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کی بحث پڑھتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتی؟
دلالتیں 6 ہیں، لیکن منطق کی کتب میں صرف لفظیہ وضعیہ سے کیوں بحث کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ افادہ اور استفادہ اسی دلالت سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ سمجھنا اور سمجھانا اسی سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ باقی 2 رہی، جو باقی 5 سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو لفظیہ طبیعہ ہے اس میں وضع کا دخل نہیں ہے، طبیعت کا دخل ہے، اسی وجہ سے۔ اور جو عقلیہ ہے اس میں عقل کا دخل ہے، لفظ تو ہے لیکن عقل کا دخل ہے، وضع کا دخل نہیں ہے، اس وجہ سے ان دونوں سے نہیں ہوتی۔ اور باقی جو 3 ہے، غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبیعہ، غیر لفظیہ عقلیہ، اس میں لفظ ہی نہیں ہے۔ جب لفظ ہی نہیں ہے تو دلالت کہاں ہوگی؟ لفظ ہی نہیں ہے تو دلالت کہاں ہوگی؟ اسی وجہ سے صرف لفظیہ وضعیہ سے ہی دلالت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی لفظیہ وضعیہ سے دلالت ہوتی ہے، کیونکہ افادہ اور استفادہ اس سے سمجھنا موقوف ہے، اسی سے آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظیہ وضعیہ سے ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو لفظیہ طبیعہ ہے اس میں وضع کا دخل نہیں ہے، طبیعت پر اس کی دلالت ہوتی ہے۔ اور منطق میں بحث لفظوں سے ہوتی ہے اور معنی سے بحث ہوتی ہے، تو طبیعت سے تو نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس سے نہیں ہوتی۔ اور تیسری عقلیہ، اس میں عقل کا دخل ہے، لفظ کا دخل نہیں ہے، اسی وجہ سے اس سے نہیں ہوتی۔ اور باقی 3 تو لفظ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا، صرف لفظیہ وضعیہ کو ہی ذکر کیا۔ والمنطقی، اور منطقی صرف بحث کرتے ہیں لفظیہ وضعیہ سے، لأن، کیونکہ افادہ، کیونکہ سمجھانا لغیری، دوسرے کو، افادہ سمجھانا دوسرے کو، و استفادہ اور سمجھنا من غیری، دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ سمجھانا غیر سے اور سمجھنا دوسرے سے صرف حاصل ہوتا ہے بسہولت، آسانی کے ساتھ، صرف حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، باخلاف اس کے علاوہ، اس کے علاوہ سے نہیں حاصل ہوتا۔ کیوں؟ فإن الافادہ، پس بے شک افادہ اور استفادہ اس کے ساتھ نہیں خالی ہوتا، کیونکہ افادہ اور استفادہ اس کے ساتھ نہیں خالی ہوتا مشقت سے، ان صعوبۃ، مشقت سے، یعنی کہ اس میں نا بڑی مشقت ہے، اس سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسریوں سے سمجھنا یہ صرف مشقت ہی ہوگی، کوئی سمجھ نہیں آگی، اسی وجہ سے اسی سے سمجھتے ہیں۔ ہاذا، یہ مفعول بھی بنتا ہے خذ فعل کا، خذ فعل کا مفعول بھی بنتا ہے، تو اس کو پکڑ، خذ فعل کا کیا بنتا ہے؟ مفعول بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، آگے آپ دروس قدوری شریف نکالیں۔ قدوری شریف کا وبیع الاعمی، اور اندھے کا بیچنا اور اس کا خریدنا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے اور خریدنا بھی جائز ہے نبینے کا۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس کے لیے اختیار ہے جب خریدے، بیچے تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب وہ خریدے تو پھر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ وَيَسْكُتُ، اور ساکت ہو جاتا ہے اس کا اختیار بِأَن يَجُسَّ الْمَبِيَّ، کہ بعین طور پر پرکھ لے مبیہ کو، ٹٹول لے مبیہ کو، ٹٹول لے یا پرکھ لے تو بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ اذا کان یعرف بالجس، جب ہو جانتا، ٹٹولنا پرکھنا جانتا ہو اور اس کو پرکھ لے تو پھر اس کا اختیار ساکت ہو جاتا ہے۔ او یشمہ، یا چھو لے اس کو، چھو لے۔ اذا کان یعرف بالشم، یا جب ہو جانتا اس کو چھونا، جب جانتا ہو چھونا تو چھو لے۔ او یذوقھا، یا اس کو چکھ لے، جب ہو جانتا چکھنا جانتا تو چکھ لے، چکھنے والی چیز ہے تو چکھ لے، ٹٹولنا پرکھنا جانتا ہے تو پرکھ لے، اگر چھونا جانتا ہے، چھونے سے اس کو پتہ چلتا ہے تو چھو لے، تو جب چھو لے تو پھر اس کا اختیار کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ ولا یسکت خیار، اور نہیں ساکت ہوگا اس کا اختیار
خیارو فی الاقاری، زمینوں میں، یہاں تک کہ وصف بیان کر دیا جائے اس کے لیے، زمینوں میں یا جائیداد میں، یعنی کہ ایسی چیز جس کے لیے کوئی وصف ہوتا، جس کے لیے کوئی وصف ہو تو اس کا اختیار ساقط نہیں ہوتا نبینے کا، وہ خریدے وصف والی چیز، اس کا اختیار ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اگلے والا اس کا وصف بیان کر دے تو پھر اس کا اختیار ساقط ہو جاتا ہے۔ اور جس نے بیچا غیر کی ملک کو، غیر کی ملک کو، اور جس نے بیچا غیر کے ملک کو بغیر امر ہی، اس کے امر کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر غیر کی چیز بیچی، غیر کا ملک بیچا، تو پس مالک اختیار کے ساتھ ہے، مالک کو اختیار ہے، انشاء اگر چاہے تو اجازت دے دے بیع کی، و انشاء فسخ اور اگر چاہے تو اس کو کیا کر دے، فاسق کر دے بیع کو۔ اور اس کے لیے اختیار ہے جب ہو معقود علیہ باقی، جب معقود علیہ یعنی کہ جو مالک ہے نا اس کو تب تک اختیار ہے جب اس کی جو چیز تھی وہ باقی بھی ہو، اگر باقی نہیں ہے تو پھر وہ اختیار کا کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور متعاقدین یہ کہ ہو ان دونوں کی حالتوں میں، دونوں کے پاس وہ چیز باقی ہو، یعنی کہ بیچنے والے کے پاس سامان باقی ہو اور خریدنے والے کے پاس وہ چیز باقی ہو، دونوں کے پاس دونوں چیز باقی ہوں تو پھر اختیار رہے گا ورنہ نہیں۔ اور جس نے دیکھا دو کپڑوں میں سے ایک کو، دو کپڑوں میں سے ایک کو، احدت ثوبین، دو کپڑوں میں سے ایک کو دیکھا، بس اس نے دونوں کو خرید لیا، اس نے دونوں کو خرید لیا، ایک دیکھا دو خرید لیے، پھر دیکھا دوسرے کو، پھر دوسرے کو دیکھا، تو جائز ہے اس کے لیے جائز ہے یہ کہ رد کر دے دونوں کو، اگر چاہے تو دو میں رد کر دے، اگر چاہے تو دو میں رہ لے، کیونکہ اس نے دونوں لیے ہیں اس لیے دونوں کی بیع ہوگی، دونوں رد کرے گا یا دونوں واپس، یہ نہیں ہو سکتا ایک واپس کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو مر جائے، اور جو شخص مر جائے بس اس کے لیے خیار رویت باطل ہو جاتا ہے، اس کا خیار باطل ہو جاتا ہے، اس کا خیار کرائے، اور جو مر جائے اس کے لیے خیار رویت باطل ہو جاتا ہے اس کا خیار، یعنی کہ خیار رویت یہ ورثہ میں نہیں جاتا، تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ باطل ہو جائے گا۔ اور جس نے دیکھا کوئی چیز کو، کسی چیز کو دیکھا، پھر اس نے خریدا ایک مدت کے بعد، کافی عرصے بعد اس نے پھر خرید لی، پس اگر ہو اسی صفت پر جو اس نے دیکھا، اسی صفت پر باقی ہے، یعنی کہ تبدیل نہیں ہوئی، پرانی نہیں ہوئی، میلی نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی، اسی صفت پر ہے، تو پس نہیں ہے اختیار اس کے لیے، پھر اس کے لیے اختیار نہیں ہے۔ وَإِن وَجَدَ اور اگر پایا اس نے متغیر تبدیل شدہ تو پھر اس کے لیے اختیار ہے، اگر تبدیل شدہ پایا تو پھر تو اختیار ہے، اگر تبدیل شدہ نہ پایا، اپنی حالت پر برقرار پایا تو پھر اس کے لیے اختیار نہیں ہے۔ وَفَرَّ عَلَى هَذَا اس پر فرّا نکلتے ہیں اس اختلاف پر مسائل، وہ بیان کر رہے ہیں، جو پیچھے اختلاف گزرا نا اس پر جو مسائل نکلتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک خلوت نشی ہونا، تخلی خلوت نشی ہونا نفلی عبادت سے افضل ہے، خلوت نشی ہونا میں نفلی عبادت کے لیے افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، نکاح میں مشغول ہونے سے خلوت نشی ہونا نفلی عبادت کے لیے افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، امام شافعی کے نزدیک، کہ بے شک خلوت نشی ہونا نفلی عبادت کے لیے یہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، یعنی کہ امام شافعی فرماتے ہیں نفلی عبادت یہ افضل ہے نکاح کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو عقد کرنا، خرید و فروخت کرنا، اس سے افضل نفلی عبادت ہے، تو نکاح خرید و فروخت کی طرح ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے، نفلی عبادت کرنا افضل ہے نکاح کرنے سے، ٹھیک ہے۔
اور ہم کہتے ہیں نفلی عبادت کرنے سے نکاح افضل ہے. نکاح افضل ہے، نفلی عبادت کرنا افضل نہیں ہے، کیونکہ یہ عقد مالی نہیں ہے بلکہ عقد شرعی ہے. بلکہ کیا ہے؟ عقد شرعی ہے. اور اس کا زیادہ نہیں تو کم سے کم درجہ سنت تو ہے، زیادہ نہیں تو کم سے کم درجہ سنت تو ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے رغبت کی، میری سنت سے دوری اختیار کی، فلیس منی، پس وہ ہم میں سے نہیں، پس وہ مجھ سے نہیں. یعنی کہ رسول نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سے کراہت کی، رغبت کی، دور ہٹا، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. اور بسا اوقات نکاح کرنا فرض اور واجب بھی ہو جاتا ہے. سنت تو دور کی بات ہے، بسا اوقات نکاح کرنا فرض اور واجب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. والاباح ابدا، اور مباح ہے اس کا باطل کرنا بالطلاق، ایک ہی مرتبہ کرنا مباح ہے. کیف ما شاء، جس طرح چاہے زوج، من جمع، ایک جملے کے ساتھ، و تفریق، آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایک ایک طلاق کر کے ہر طور میں ایک ایک طلاق دے. اور مباح ہے تینوں طلاقیں دینا جملتاً واحدتاً، ہر ایک جملے میں تینوں طلاق دینا. یعنی کہ شوہر جس طرح چاہے اپنے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اپنے نکاح کو جس طرح چاہے ختم کر سکتا ہے. ایک طور میں تینوں اکٹھی دے سکتا ہے، ایک طور میں تینوں اکٹھی طلاقیں دے سکتا ہے، یا علیحدہ علیحدہ دے سکتا ہے، یا تینوں طور میں دے سکتا ہے، ایک ایک کرتے، تینوں طور میں ایک ایک کر کے، یا ایک ہی کلمے کے ساتھ تینوں طلاقیں دے سکتا ہے، ایک ہی کلمے کے ساتھ تینوں طلاقیں دے سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک. کیونکہ عقد مالی میں سے ہے، کیونکہ نکاح تو عقد مالی میں سے ہے. خرید و فروخت چاہے ایک ایک کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے ختم کرے، چاہے ساری ختم کر دے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نزدیک یہ امر شرعی ہے. یہ کیا ہے؟ امر شرعی ہے. لہٰذا اس کو ختم بھی سنت کے مطابق کیا جائے گا، اس کو ختم بھی سنت کے مطابق ہی کیا جائے گا، کہ ہر طور میں ایک طلاق دی جائے گی، ہر طور میں ایک طلاق دی جائے گی. اگر وہ ایک طور میں تمام طلاقیں دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. ایک طور میں ایک طلاق دے گیا، یہ سنت طریقہ ہے. وجعل، اور ختم کرنا عقد نکاح کو قابلاً، مقابلے میں، یعنی کہ کھلا کے طریقے پر، اور ختم کرنا عقد نکاح کو قابلاً، کھلا کے طریقے پر فسخ کرنا ہے. فسخ بالکھلا ہے. یہ کیا ہے؟ فسخ بالکھلا ہے. ختم کرنا عقد نکاح کو قابلاً، مقابلے میں، کھلا کے طریقے پر، یہ فسخ بالکھلا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کھلا کے ذریعے اگر میاں بیوی نے نکاح کو ختم کیا تو یہ فسق ہے. یہ فسق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فسق کرنا ہے. گویا کہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، لہٰذا عدت ہی نہیں ہوگی. امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ عدت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح فاسق ہو گیا. جب نکاح فاسق ہو جائے تو پھر اس کی عدت نہیں ہوتی. امام شافعی کہتے ہیں اگر کھلا کے ذریعے نکاح کو ختم کیا جائے تو پھر کھلا اس کو کہتے ہیں جب عورت مانگے طلاق کے بدلے کوئی چیز عوض دے. ٹھیک ہے. اور مرد دے، یہ کھلا کے طریقے پر اگر کرے تو نکاح فسق ہوتا ہے. تو جب نکاح فسق ہوا تو نکاح ہوا ہی نہیں. جب نکاح ہوا ہی نہیں تو لہٰذا عدت بھی نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک یہ امر شرعی ہے. کیا ہے؟ امر شرعی ہے. لہٰذا کھلا کی وجہ سے طلاق بائنہ ہوگی. کھلا کی وجہ سے طلاق بائنہ ہوگی. کھلا کی وجہ سے طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق بائنہ ہوگی. عدت بھی گزارنا ہوگی. کھلا کی وجہ سے طلاق بائنہ ہوگی، اور کیا ہوگی؟ عدت بھی گزارنا ہوگی. ضروری ہے عدت گزارنا بھی، کیونکہ یہ امر شرعی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو اچھی طرح سے یاد کر. کل
کافیہ بھی لے کر آنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کل سے ہم کافیہ کتاب بھی شروع کریں گے. کل سے ہم کیا کریں گے؟ کافیہ کتاب بھی شروع کریں گے. آپ نے کافیہ کتاب بھی کل لے کر آنی ہے, ٹھیک ہے, اور اچھی طرح سے دہرانا ہے, ٹھیک ہے.